الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک نئے مسئلے پر کلام شروع کیا تھا اور آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا کرتا تھا یا اس کے کسی ایسے جسمانی عضو کو ماں کے جسمانی عضو سے تشبیہ دے دیتا کہ جس عضو کی طرف ماں کے اس عضو کی طرف نگاہ کرنا جائز نہ ہوتا تو بیوی کے لیے اس جملے کو طلاق متصور کیا جاتا تھا اور وہ عورت نکاح سے نکل جاتی تھی۔ دوسرا جو لے پالک بچے ہوتے تھے جن کو لے کے گھر میں پالا جاتا تھا اسے باپ کی طرف ہی منسوب کر دیا جاتا تھا، یعنی اس شخص کی طرف جو لے کر پال رہا ہے، اور اس کو حقیقی بیٹے کی مثل سمجھا جاتا تھا، لہذا وراثت میں باقاعدہ اس کو حصہ ملتا، اور اسی طرح یہ شخص اس بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ تو شریعت نے اس کو منع کیا، ان تمام زمانہ جاہلیت کے خیالات کو غلط قرار دیا اور ایک نیا قانون ان لوگوں کے سامنے رکھا جو بڑے قرینے والا تھا، بڑے سلیقے والا قانون تھا، جس میں سے پہلی بات تو یہ کہ اگر تم اپنی بیویوں کو ماؤں کی مثل کہہ دو تو وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتی، ہاں یہ زہار ضرور ہو جاتا ہے اور اس پر کفارہ ہوتا ہے، اور کفارہ آپ کو بتایا تھا کہ غلام آزاد کرنا یا 60 روزے رکھنا، یا پھر اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 ٹائم پیٹ بھر کے، یہ ہے گویا کہ زہار کا کفارہ۔ تو شریعت نے اگر بیوی کو کہ جسمانی عضو کو ماں کے کسی ایسے جسمانی عضو سے تشبیہ دے دی کہ جس کی طرف نگاہ کرنا بیٹے کے لیے جائز نہ ہو تو وہ بیوی وقتی طور پہ حرام ہو جاتی ہے، یہ طلاق نہیں ہے، اور اس حرمت کو ختم کرنے کے لیے کفارہ ہے جو میں نے آپ کو یہ بتایا۔ اس کے علاوہ جو منہ بولا بیٹا ہے اسے اس باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، اس کے حقیقی باپ کی طرف ہی منسوب کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ حقیقی بیٹا بن نہیں جاتا، لہٰذا وراثت میں حقدار نہیں ہوگا، ہاں یہ اپنے پاس سے تھوڑا بہت دینا چاہے اپنی مرضی ہے لیکن وراثت میں حقدار نہیں ہے۔ ایسے ہی چونکہ حقیقی بیٹا نہیں ہے اس لیے اس شخص کی بیوی، اس منہ بولے بیٹے کی بیوی اس باپ کے لیے جو نام کا باپ ہے خالی وہ نامحرم ہے، اس سے پردہ واجب ہے، اور اگر یہ انتقال کر جاتا ہے منہ بولا بیٹا تو یہ باپ اس سے باقاعدہ شادی کر سکتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے یا لے پالک بیٹا آپ کہہ لیجئے، ایڈاپٹ آپ نے کیا تھا، آپ کی صحبت میں رہتے تھے، معروف ہو گئے تھے یہ سرکار کے بیٹے ہیں، لوگ اس طرح تعبیر کرتے تھے سرکار کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، پھر ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکی تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا، بعد عدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، جس پر کفار نے اور کچھ منافقین نے طعنہ زنی کی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو بیٹے کی بہو سے، بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسی کا رد کیا کہ یہ بیٹا حقیقی طور پر نہیں ہے، اور اس جو عارضی طور پر ایک والد کا کردار ایک شخص ادا کر رہا ہے وہ اس منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے خلاصہ عرض کر دیا تاکہ جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم کیا بات بیان کر رہے ہیں۔ اب اس سے متعلقہ جو آیات تھیں وہ میں ذکر کر رہا تھا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ان بیویوں کو کہ جن سے تم زہار کر بیٹھے، یعنی ان کو ماؤں کی طرح کہہ بیٹھے ہو تمہاری مائیں، اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں کو تمہاری مائیں نہ بنایا کہ جن کو تم لوگوں نے اپنی ماں کی مثل کہہ دیا۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے لے پالک بچوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہارے اپنے منہ سے نکالی ہوئی باتیں ہیں، یعنی خود ساختہ باتیں ہیں، خود ساختہ احکام ہیں۔ یہ جو کفار تھے یا دوسرے جو بول رہے تھے ان کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ تمہارے اپنی خود ساختہ باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق فرماتا ہے اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔
ادعوہم لآبائہم، ان لے پالک بچوں کو ان کے حقیقی والد کی طرف ہی منسوب کرو، اپنی طرف نہ کرو. هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عدل سے زیادہ قریب ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تم ان کے حقیقی باپوں کو نہ جانتے ہو، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ بعض اوقات بچے چھوڑ جاتے ہیں کسی جگہ اور پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے والد صاحب کون ہیں، اگر نہ جانتے ہو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، یعنی تمہارے مسلمان بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں. کیونکہ یہ بہرحال جو بچہ آپ کو ایسا ملے کہ جس میں کوئی غیر مسلم والی نشانی نہ ہو تو یاد رکھیں وہ مسلمان ہی ہوگا. تو وہ مسلمان بچہ ہے تو تمہارا دینی بھائی ہے. وَمَوَالِيكُمْ، اور بشریت میں تمہارے چچا زاد ہے، بشر ہونے کے اعتبار سے تمہارا چچا زاد. وہ چچا زاد کے کیا مطلب؟ ہمارے والد صاحب آدم علیہ السلام، پھر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے لے لیں آپ، یہ دونوں آپس میں بھائی، اور ان کے جو پھر اولاد ہوگی وہ اس کی اور یہ اولاد، ان دونوں کی جو اولادیں ہوں گی وہ آپس میں گویا کہ چچا زاد ہوں گی. یہ اس کا چچا، یہ اس کا چچا، ان کی اولادیں چچا زاد، یوں. تو جتنے پھر آگے بچے ہوتے چلے جائیں گے، اب جیسے ہم ہیں آپس میں ہم دینی بھائی بھی ہیں، اور اگر آپ دیکھ لیں تو آدم علیہ السلام کا اعتبار کریں تو چچا زاد بھائی ہیں. اگر آدم علیہ السلام کے بیٹے، ان کی پھر نسلیں ادھر، ایک نسل ادھر، یہ زیادہ بیٹے تھے یوں، تو یہ سب آپس میں چچا زاد ہو گئے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی نسل سے بہت سارے ہوں تو پھر تو والد صاحب کے اندر شریک ہوئے اوپر جا کر، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر چچا زاد. بہرحال تو کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے سے ہمارا رشتہ حقیقی دینی بھائی کا اور چچا زاد ہونے کے اعتبار سے قائم ہوتا ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا. یعنی اس سے پہلے جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، جو کچھ لوگ کہتے رہے، اور یوں بھی کہ بعض مسلمان ہو جانے کے بعد بھی انہی سابقہ قوانین پہ چل رہے تھے، تو وہ چونکہ اس وقت شریعت کی طرف سے رہنمائی نہیں آئی تھی، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو. یعنی اب اگر تمہیں علم ہو گیا، اس کے باوجود تم عمدن جان بوجھ کر کرو گے تو پھر یہ گناہ شمار ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. تو ان آیت کریمہ میں کافی سارے احکام ہیں اور ان سے ہمیں بہت سارے نتائج ہم نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلا زہار کا ہی مسئلہ لے لیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں نہ کریں میاں بیوی کہ خواہ مخواہ وساوس پیدا ہوں. ضمن ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بعض اوقات کزنز کی شادی ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ لڑکا تھوڑا سا بڑی عمر کا ہے، لڑکی چھوٹی عمر کی ہے، اور اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب خاندان میں ملتے ہیں تو لفظ بھائی کے ساتھ ہی بات کی جاتی ہے. جی وہ خالہ کا بیٹا آگے کون ہے؟ جی اکرم بھائی آئے، اسلم بھائی آ گئے، جی سلیم بھائی آ گئے. اب جب وہ لڑکا لڑکی کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے تو وہ چونکہ سابقہ ایک روٹین چل رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات لڑکی غلطی سے کہہ دیتی ہے اکرم بھائی چائے پئیں گے، ہے وہ شوہر. تو اب وہ سب پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ہو جی یہ تو اکرم بھائی بن گئے، اب شادی کے بعد اب کیا ہوگا. ایسے ہی وہ بول دیتے ہیں، سسٹر کہہ دیتے ہیں، کبھی بہن کہہ دیتے ہیں، شوہر کہہ دیتا ہے، تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایک بات تو یاد رکھیں کہ بہن کہہ دینے سے، شوہر کو بھائی کہہ دینے سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اگر آپ نے جان بوجھ کے مسئلہ جانتے ہوئے بھی کہا تو مکروہ ضرور ہے، نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جان بوجھ کر نہیں کہا، مسئلہ معلوم ہے، جان بوجھ کے نہیں کہا، غلطی سے زبان سے نکل گیا، پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک ہے کہ مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے اور بھائی بہن کہہ دیا، تو اس میں بھی کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے احکام، یہ والا حکم ایسا نہیں تھا کہ اس کا علم سیکھنا فرض ہو. کیونکہ یاد رکھیں کہ جس میں نقصان بڑا ہوتا ہے، ایمان چلا جائے، رشتے خراب ہو جائیں، حلال حرام، حرام حلال بن جائے، تو اس قسم کے علوم کا سیکھنا فرض ہوتا ہے. لیکن جس میں کوئی اتنی سختی شدت نہیں ہے، صرف یہ کہ اچھا نہیں ہے کہ نہ کرو، خلاف مستحب اس کو کہتے ہیں، اس کا علم سیکھنا اچھا تو ہوتا ہے، کوئی واجب نہیں ہوتا. تو یہاں یہ بھی نہیں کہیں گے کہ علم نہ سیکھنے کی بنا پر گناہ گار ہوئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے. شادی سے پہلے احکام سیکھ لینا چاہیے.
اسی طرح بیوی کو بعض اوقات خدا نخواستہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور بے اختیار یا قصدن ہی اس طرح مشابہت دے دی تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کبھی ایسا دے دیا ہو، مشابہت دی ہو، تو پھر کفارے کی طرف آنا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر کوئی بیوی کو ماں کی مثل کہہ دیتا ہے یا اس کی پیٹھ کو، اس کی ران کو، اس کے گھٹنوں کو، یعنی وہ جسمانی عضو جن کی طرف بیٹے کو نگاہ کرنا جائز نہ ہو، اگر بیوی کے اس عضو کو ماں کے اس عضو سے تشبیہ دے دی جائے تو یہ زہار ہوتا ہے. تو ہم نے سمجھایا کہ اس سے طلاق نہیں ہو جاتی، وقتی طور پہ بیوی سے تعلق قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے، لہذا اس سے دور رہا جائے گا اور پہلے کفارہ ادا کیا جائے گا. اور کفارے آپ کو 3 بتائے کہ ایک غلام آزاد کرنا یا 60 روزے، اگر یہ نہ ہو تو پھر 60 روزے پیدر پہ رکھنا، لگاتار 60 روزے رکھیں. اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتے، اس کی استطاعت نہ ہو، تو پھر 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اور 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے. اور یاد رکھیں کہ 2 وقت کھانے کی مقدار ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، اور آج کل صدقہ فطر 100 روپے کے برابر ہے. تو گویا کہ 100 کو آپ 60 سے ضرب دے لیں، 6000 روپے بن گئے. تو 6000 روپے اگر کوئی 4 5 6 فقیروں کے اندر، غریبوں کے اندر تقسیم کر دے تو یہ کفارہ ادا ہو سکتا ہے. کہ فقہ حنفی میں کہ روشنی میں کھانا کھلانا ہو یا اس کی قیمت صدقہ کرنا، یہ کفارے کے قائم مقام ہو جاتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. اس کے بعد وہ زوجہ حلال ہو جائے گی، پھر ساتھ رہنا شروع کر دیں. آئندہ احتیاط کریں. اس میں ایک بات اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے خدا نخواستہ کفارے کی ادائیگی سے پہلے زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کر لیا، تو یہ تعلق قائم کرنا، یہ فزیکلی ریلیشن حرام ضرور ہے لیکن زنا نہیں کہلائے گا. زنا میں اور حرام قربت میں، حرام تعلق میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. فرق اس اعتبار سے ہے کہ یہ دونوں ہیں تو گناہ، لیکن اگر خدا نخواستہ زنا ہوتا ہے تو اب جو بچہ پیدا ہوگا ولد الزنا کہلائے گا، اور اس کا نسب اس آدمی سے ثابت نہیں ہوگا. یہ بروز قیامت بغیر باپ کے اٹھے گا اور مطلب بے عزتی ہوگی. بچے کے لیے بھی ذلت کا معاملہ ہے اور اس شخص کے لیے بھی ہے کہ اگر بتایا جائے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا تو یہ. اور ولد الحرام میں بچہ ولد الزنا نہیں کہلاتا، اس کو ولد الحرام ضرور کہتے ہیں. جو حرام قربت کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ولد الحرام کہتے ہیں. اور چونکہ یہ زنا کی اولاد نہیں ہے تو لہٰذا اس بچے کو باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا، باپ سے اس کا نسب ثابت ہوگا. یہ بنیادی فرق ذرا ذہن میں رکھیں. ایک اور دیکھیں، حرام قربت کا میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ حالت حیض میں نے یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں الحادی میں. حالت حیض میں زوجہ کے قریب جانا منع ہوتا ہے، حتیٰ کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک حصہ بدن جتنا بھی عورت کا ہے، اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا بھی منع ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آدمی زیادہ قریب جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک دم شہوت غالب آ جائے اور انسان تعلق قائم کرنے کی طرف آ جائے، اور تعلق قائم کرنا ایسی حالت میں گناہ کبیرہ ہے. قرآن نے صراحتاً منع کیا. اس لیے دور رہنے کا حکم ہے کہ حالت حیض میں بیوی کے زیادہ قریب نہ جائیں. یہ بھی نہیں ہے کہ چھونا ہی کوئی حرام ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہی ایسا تعلق ہے جو ہمیں قربت کی طرف لے جائے، اس طرف دل کو مائل کر دے شدت کے ساتھ. ایسا کوئی بھی عمل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اب بہت سے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک تو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، جاہل اعظم ہوتے ہیں، شادی کرنے کا بڑا شوق ہے، بیوی مل جائے اچھی سی، یہ نہیں پتہ کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور کیا کہ اس سے متعلق شرعی احکام ہیں وہ مولوی جانے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ایسی حالت میں تعلق قائم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے. تو اب یہ چونکہ تعلق قائم کرنا حرام تھا، اس حالت پہ تعلق قائم کرنا حرام تھا، اب جو یہ بچہ ہے یہ بھی ولد الحرام کہلائے گا. اور یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک باپ اپنی نفسانی خواہش پہ قابو نہ پائے اور جس عورت کو اللہ نے حلال کیا اس کے ساتھ حلال تعلق کے بجائے حرام تعلق کر کے بچے کو بھی ولد الحرام بنا دے. تو یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. بہنوں کو بھی چاہیے کہ ذرا اس میں مطلب اسٹرکٹلی طور پر ایسے ان ایام میں شوہر کو تھوڑا سا دور رکھیں اور ان کو سختی کے ساتھ منع کریں. یہ مطلب بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، پھر خواتین کہتی ہیں ہم کیا کریں جی، ایسا ہو گیا مسئلہ. تو آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ اگر شوہر شرعی احکام کا مکلف ہے تو آپ بھی تو مکلفہ ہیں.
تو اگر عورت بالکل دل سے راضی رہی، مزاحمت تو کی لیکن ایسی مری ہوئی مزاحمت کے اور شوہر کو مائل کرنے والی مزاحمت تھی، تو پھر یاد رکھیں دونوں ہی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. عورت بھی بخشی نہیں جائے گی، مطلب اس کو بھی سزا ملے گی اگر یہ توبہ نہ کرے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر حالت یعنی زہار کر چکے ہیں اور ابھی کفارہ ادا نہیں کیا اور اس سے پہلے تعلق قائم ہوتا ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ تعلق حرام ہے لیکن زنا نہیں ہے. تو اس طرح ان چیزوں کو احکام سیکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اس سے آپ نے ایک تھوڑا سا اندازہ کر لیا ہوگا کہ ہماری لائف تو گزر ہی اس میں رہی ہے. اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ علمی شعور بیدار کرنا، کہ علم سیکھیں. علم نہیں سیکھیں گے تو یاد رکھیں آپ گھر کے اندر بیٹھ کر ایک چیز کو حلال سمجھ کر رہے ہوں گے، وہ ہوگی حرام، گناہ کبیرہ ہوگی. اور یہ وبال بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا وبال، کہ جاہل انسان کو یہی نہ پتا ہو کہ میں ایک حرام اور گناہ کبیرہ کر رہا ہوں، بلکہ وہ اس کو حلال سمجھ کر رہا ہوں. یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ بعض حرام قطعی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر حلال سمجھ کے کر لیا جائے تو انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں پر جہالت عذر نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. میں بارہا اس آیت پہ کلام کر چکا ہوں کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کو علم سیکھنا چاہیے. اور علم نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا جب ضرورت ہوگی تو پوچھ لیں گے جی، یہ نہیں. آپ کو معلوم کرنا ہوگا کہ فرض علوم کون سے ہیں جن کا سیکھنا مجھ پہ فرض ہے، چاہے مجھے ان میں سے کسی مسئلے کی ضرورت ابھی ہے یا نہیں ہے. علم سیکھنا ہی فرض ہے، وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. دیکھیں آپ اسکول کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کتنے علم پڑھتے ہیں، کیا ان میں سے ہر علم آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ کے کام آتا ہے یا آپ کی ضرورت کا ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، آپ کو اس حد تک تو پڑھنا چاہیے. جیسے باہر کے ملک میں او لیول اے لیول تک ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ اتنی تعلیم تو ہو. اس کے بعد یونیورسٹی جوائن کرنا چاہے وہ آپ کے اختیار میں ہے، نہ کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں. ہر شخص اتنا تو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. ایسے ہی ہمارے مذہب اسلام کا مسئلہ ہے کہ اتنا علم تو آپ کو سیکھنا ہی ہوگا، چاہے ان میں سے بہت سارے مسئلے آپ کے استعمال میں آئیں یا نہ آئیں، آپ کو سیکھنا تو ہے. پھر اس کے بعد اضافی سیکھیں تو اچھی بات ہے. اب ہمارے بھائی بہن یہ نہیں سیکھتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کر گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کم علمی ان کے لیے عذر نہیں ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، تو اللہ نہ کرے حرام قطعی کو حلال سمجھ کے کیا تو یاد رکھیں ایمان سلب ہو جائے گا. اور اللہ نہ کرے کہ پتہ نہ چلا اور توبہ کی توفیق نہ ملی، اسی حالت میں مر گئے تو پھر بروز قیامت بہت سخت انجام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے، ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور